بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور وہی پولیٹیکل سینیریو، لیکن پولیٹیکل سینیریو میں پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا. اب تو یہ حال ہے کہ شاید کسی مستقبل کا حال بتانے والے کو پتہ چلے کہ 10 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آگے پولیٹیکل کیا سینیریو بننے والا ہے. ارسلان، آپ سے جو سوال پروگرام کے شروع سے کرنا چاہ رہی ہوں، پرویز الہی صاحب کو کیا پھر سے اقتدار کا لالی پاپ دیا جائے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے ٹوٹ جائیں گے؟ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو اس وقت ایکچولی پروپیگنڈا جو چل رہا ہے نا، وہ کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب کے بیچ میں کچھ ایسا ہو جائے. اور یہ اور وہ 1.5 مہینے سے چل رہا ہے. نہیں دیکھیں، ان کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کا ایک اپنا ایک ہے، اور ابھی کا نہیں، ان کا آپ دیکھیں ماضی میں مطلب وہ دہائیوں سے ان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے. وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ ہماری پارٹی پالیسی کے حساب سے چلے، ان کی الگ پارٹی ہے، ہماری الگ پالیسی پارٹی ہے. وہ باجوہ صاحب کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، ہماری رائے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے بالکل کلیئر کہی ہے کہ یہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے، اور یہ میں ان کے حوالے کر چکا ہوں. جب وہ کہیں گے، بلکہ وہ تو لکھ کے دے چکے ہیں، تو اس سے بڑی بات بچی کیا ہے؟ لیکن وہ اصلا ایک ٹیکنیکل کوشچن معذرت کے ساتھ، باجوہ صاحب کوئی نظریہ نہیں ہے، ایک فیکٹ سے بات ہوگی، فیکچوئل بات ہوگی کہ یہ ہوا تھا یا یہ نہیں ہوا تھا. اچھا یہ پرویز بتائیں نا، الہی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی فیسلٹیز دی گئی عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن کے بعد سے اب تک، ایون یہ کہ سوری صاحب بھی تیسرے نمبر پہ آنے کے بعد کس طرح سے پہلے نمبر پہ آئے، وہ تمام سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو پھر بالکل بات ہی چینج ہو جاتی ہے. یہ تو نظری کی بات ہی نہیں، یہ تو فیکٹس کی بات ہے. اب آپ کے میں بھی کچھ دو ٹیکنیکل سوال کر لیتا ہوں آپ سے. ہماری حکومت میں نون لیگ تو حکومت میں نہیں تھی نا، ان کے پاس اختیار بھی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں تھا. تو جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت ان کے دفتر کی ریکارڈنگ کون کر رہا تھا جو ابھی آ رہی ہے سامنے؟ یہ کہیں پہ جمع ہو رہی تھی نا، یہ کوئی جمع کر کے رکھ رہا تھا نا کہ آڈیو ہے، جو بھی ہے، پرائم منسٹر کا آفس ہو یا ان کا سیف لائن ہو، سیکیورڈ لائن ہو، وہ کہیں ہو رہی تھی جمع، کہیں ڈمپ ہو رہی تھی، کہیں آرکائیو مینٹین ہو رہا تھا. ہم چلے مان لیتے ہیں کہ جی انہوں نے آ کے وہ سب میں ایڈٹ کر کے سب کو جاری کر دیا، بٹ وہ جمع کون کر رہا تھا؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، آپ کے پاس تو وسائل نہیں ہے. دوسری چیز، آئین پاکستان بڑا کلیئر ہے کہ کس ادارے کا کیا کردار ہے. تو اگر پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اپنے کردار سے ہٹ کے کوئی کردار ادا کیا ہے، تو آئین پاکستان تو بڑا واضح ہے اس معاملے میں. تو یہ دو سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں تو ہمیں پتہ، ہم اپنی بات پہ پھر غور کرنا شروع کریں. چلیں، یہ ٹیکنیکل بات جو ہے وہ سردار نزاکت صاحب سے کرتے ہیں، اور سردار نزاکت صاحب جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا پارٹی ہیڈ ہٹا کے ہی ہم سے امید کرتی ہوں کہ بات کریں گے. سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سر، بات ہو رہی ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور اچانک سے ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. وہی بات ہے کہ اس وقت اچانک سے پرویز الہی صاحب نے باجوہ صاحب کا نام لینا شروع کر دیا، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ کوئی سیٹ پہ نہ رہے، اس کے بعد اس کی بات کی جائے تو یا تو ان کی مدد کی جا رہی ہے یا پھر آگے آنے والے لوگوں سے ہمدردیاں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی اس پارٹی کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، باجوہ صاحب کوئی نظریہ تو نہیں ہے، کوئی فیکٹس پہ ہی بات ہو رہی ہے نا. اور اگر فیکٹس پہ بات ہو رہی ہے تو ارسلان صاحب نے یہ بھی ابھی سوال اٹھایا ہے کہ اس کا مطلب پہلے بھی ایک باجوہ صاحب جو ہے وہ تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. کیا سمجھتے ہیں سارے سینیریو پہ؟ دیکھیں، جب تک باجوہ صاحب پاکستان آرمی کے آرمی چیف تھے، اس وقت تک تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جتنے باجوہ صاحب کی گیت گاتے تھے، کون باجوہ کو کہتا تھا کہ باجوہ سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے؟ کون کہتا تھا کہ باجوہ پاکستان کا ایک ایسا جنرل ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ٹالرنس موجود ہے؟ یہ ساری چمچے گیری کون کر رہا تھا پاکستان کے اندر؟ اب آج باجوہ صاحب سیٹ سے اترے ہیں، وہ کہ میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو انفلوئنس ہے جو پولیٹکس کے اندر، وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو ایڈمٹ کیا ہے باجوہ صاحب نے نا کہ ہم نے جنوری تک ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی جو آج بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل باجوہ ہے وہ ان کے محسن تھے، اور عمران خان کی روایت رہی ہے کہ عمران خان ہمیشہ محسن کش رہے، اور عمران خان نے ہمیشہ اپنے محسن سے وفاداری نہیں کی. یہ تو ہسٹری ہے پاکستان کے اندر. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بنانے والے یہی لوگ تھے. جنرل پاشا تھے، جنرل باجوہ تھے، جنرل یہ جو ریٹائر ہوئے جنرل فیض تھے، یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کر کے انہوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا اور پاکستان کے اس حالات تک پاکستان پہنچا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی بہت
اتنا رکھنا چاہیے تھا کہ جو باجوہ صاحب نے یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا تھا اس کی لاج رکھتے ہوئے میرے خیال میں باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب کے حوالے سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. سر چلیں ایک اور ٹیکنیکل کوسچن آپ سے ہی بنتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اس وقت باجوہ صاحب کا ساتھ رہا تھا, اس کے بعد کیا وہ جو دو جماعتوں کے بارے میں باپ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو انہوں نے بھی کیا بعد میں کسی کے کہنے پہ ہی ان کو چھوڑا تھا یا انہوں نے اپنی مرضی سے چھوڑا تھا یا اچانک سے جمہوریت آ گئی تھی؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا جواب تو ایم کیو ایم دے سکتی ہے اور باپ پارٹی کا جواب باپ پارٹی دے سکتی ہے. سر پہلے آپ نے جواب دیا نا سر, پہلے ساتھ دیا تھا. میری سن لیں اگر سوال کیا تو میں پیپلز پارٹی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیشہ یہ سمجھتی رہی ہے کہ ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو, جوڈیشری ہو, پاکستان کی سول بیوروکریسی ہو, سب لوگوں کو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر کسی نے انٹرفیئرنس ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کسی بھی ادارے نے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کریٹیسائز کریں اور اس کو مختلف الفاظ سے نوازیں, ہمیں تو تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اگر ملٹری کا ایک آرمی چیف اگر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو رہے, ہم کسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تو اس میں اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. خدا کا واسطہ ملک کا حال دیکھو تو خدا کا واسطہ دے رہے ہیں جو ان اداروں کا بینیفیشری تھا. اچھا نہیں سر, عمران خان صاحب تو خدا کا واسطہ دے کے کہتے ہیں جی آ جاؤ دیکھو ہمارے ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں, اور اس میں دیکھیں عمران خان صاحب خدا کا واسطہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ آؤ مجھے اقتدار میں لے کے آؤ, لیکن عمران خان کو پتا ہونا چاہیے کہ نہ جنرل پاشا پاکستان کی پکچر میں پولیٹیکل پکچر میں موجود ہے, جنرل فیض بھی موجود نہیں ہے اور جنرل پاشا بھی موجود نہیں ہے. اب عمران خان روتے رہیں, واسطے دیتے رہیں, جو مرضی بولتے رہیں, لیکن ان کو اب کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو پاکستان کی جس پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملے گا اسی کو پاکستان کے اندر اقتدار ملے گا. ٹھیک ہے, ارسلان سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی ارسلان کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو جو سوال کیے تھے ویسے وہ اس کا جواب تو شاید یہ نہ دے پائیں, بٹ میرا ویسے ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ ڈیموکریٹک اصولوں پہ بلیو کرتی ہے. سردار صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کی حکومت میں 16 ایف آئی آر ایک سینیٹر سینئر پولیٹیشین کے خلاف جو کاٹی گئیں, یہ آپ لوگوں نے خود کاٹی ہے نا, اس کا مطلب کہیں سے اور کسی اور نے, تو آپ اون کرتے ہیں ایف آئی آرز کو اعظم سواتی کے خلاف جو سندھ میں کاٹی گئی, آپ اون کرتے ہیں کمپلیٹلی؟ ایف آئی آر کٹوانا کسی بھی پاکستان کے شہری کا رائٹ ہوتا ہے. اگر وہ کسی کے خلاف, اگر کل میرے خلاف آپ ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں سر, اب عمران خان صاحب کی تو نہیں کٹی تھی, لیکن یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ایک ایشو کے اوپر ایک سے زائد ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکتی, یہ تو بڑا کلیئر ہے نا. میں اس چیز کو بالکل ناپسند کرتا ہوں اور میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو اعظم سواتی صاحب کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر کوئی پاکستان کا شہری اٹھ کے اپلیکیشن دیتا ہے کسی پولیس اسٹیشن کے اندر تو اس کا رائٹ ہے اس کو ایف آئی آر انویسٹیگیٹ کرنا, ساری چیزیں کرنا, یہ پولیس کا کام ہے. وہ انویسٹیگیٹ کرے, پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کرے کہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو چارج ہے وہ بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. یہ پاکستان کی عدالتیں جانے, ہمارا پروسیکیوشن جانے, ہم تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے پوری دنیا میں ایک تماشا بنی ہے. اور ہمارے اداروں کو جس طرح ڈائریکٹ کریٹیسائز کیا گیا, نام لے کے کیا گیا. دیکھیں ارسلان صاحب, عمران خان صاحب نے جب بی بی سی کو انٹرویو دیا تو عمران خان صاحب کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی جب بی بی سی کے اینکر نے کہا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ آرمی وہ اپنا جنرل فیصل کے خلاف اور پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف اور انٹیریئر منسٹر کے خلاف آپ ایف آئی آر رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں. تو عمران خان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اچھا, عمران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کسی سمیع ابراہیم یا یہ جو اے آر وائی اور دوسرے بول ٹی وی کے اینکر ہوتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں. لیکن پوری دنیا میں عمران خان کا تماشا بنا کہ عمران خان کے پاس آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس کو خدا کے واسطے یا اس کو کسی طرح سے پہلے جس طرح کی عمران خان صاحب چلیے سر, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوئی ہے تو میں ذرا اسد محمود صاحب کی طرف جاؤں گی. جی کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں کیوں اتنا بار بار بات کی جا رہی ہے؟ فوج ایک طرف ہو گئی ہے, پھر بھی لایا جا رہا ہے, پھر بھی ابھی نہیں ختم کیا جا رہا, خدا کے واسطے بھی دیے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟
بالکل ثنا، میں اگری کرتا ہوں آپ سے، اور میرا خیال ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی شہداء کی فیملیز کے سامنے انہوں نے، جنرل باجوہ نے چیف آف آرمی صاحب سے، تب ان کا یہ کہنا تھا جی کہ نہیں، آرمی نے اپنے آپ کو ڈی لنک کیا ان ساری چیزوں سے. اور یہی جب میں اپنے یہ دونوں آپ کے مہمان تھے، جب ان کی بھی میں بات سن رہا ہوں تو، اور ادروائز بھی اگر تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ یا پاس ہسٹری کو دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں یا ان کو کسی طرح کا کوئی ایشو، ویکنس یا کوئی پرابلم ہوتی ہے، they themselves contact basically military establishment. اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں وہ گھیر گھار کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چیزوں میں انوالو کر دیتے ہیں. ابھی آپ یقین مانیں کہ جب میں عمران خان صاحب کی مختلف سٹیٹمنٹس جب میں دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی اس ٹینیور میں جب وہ 4.25 سال when he was the prime minister، اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آیا کرتی تھی، میں خود بڑا کبھی اپسیٹ ہوتا تھا کہ ایک پیج پہ مطلب یہ حکومت، یہ اسٹیبلشمنٹ از ان ون پیج. بھئی آپ حکومت کے اندر موجود ہیں، وہ حکومت کا ایک ادارہ ہے، وائی ٹائم اینڈ اگین یو اناؤنس آل دیز تھنگس. اور ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جو ان کے مسئلے مسائل ان پولیٹیشنز کے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، یہ جب تک خود نہیں بیٹھیں گے تب تک وہ چیزیں ٹھیک ہو نہیں سکتی. بٹ سرٹنلی یہ نہیں بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ سیاست کے اندر اس حد تک جس کو کہتے ہیں دوریاں آ چکی ہیں، سیاست نہیں رہے گی، یہ نفرت کے اندر بدل چکی ہے، یہ انتقام کے اندر ہم ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لے گئے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، پالیٹکس پاکستان کے اندر اتنے ہائی ٹمپریچر کے اوپر ایک لحاظ سے لوگ کریں گے، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر کوئی امن و امان آ سکتا ہے، کوئی بہتری آ سکتی ہے، کوئی ہم ینگ جنریشن کو یا پاکستانیوں کو کوئی نہیں سمجھ رہا. ابھی این ڈی یونیورسٹی کے جوان لڑکے کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. ایک ڈکیتی کی واردات بھی، اس طرح سے وارداتیں ہو رہی ہیں اور کوئی اس کو کوئی ایڈریس کرنے والا نہیں ہے اس وقت. اس میں نا سنا، میں تو بڑا سیریس آبزرویشنز ہیں، اسپیشلی دی سسٹم وچ از پریویلنگ ان سندھ گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں، سندھ پولیس کی میں بات کروں، ٹو بی ویری آنیسٹ، مطلب آپ یقین مانیں کہ وی آر سٹنگ ہیئر ان اسلام آباد، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں، دن دہاڑے وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈاکو سارے کھلے عام گھوم رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے اندر وہ ڈر خوف ختم ہو گیا کہ وہ پکڑے جائیں گے. عدالتیں ہیں ان کے اندر مختلف طرح کے سلسلے ہیں، وہ پھر ٹوٹ جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے وہ دوبارہ وہی کام کریں گے. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اس سلسلے نا حکومت کو، میں بالکل این ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا کہا، اٹ واز ویری پینفل فار ہیئر، ہم لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ سن کے یہ سارا جو کچھ بھی ہے، اور بالکل ہم اس فیملی کے دکھ میں شریک ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ہی، سو مینی ادر انوسینٹ پیپل دے ہیو لاسٹ دیئر لائف. اور اس طریقے سے کراچی کے اندر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمزوری ہے سندھ حکومت کی، ان کی انٹیریئر منسٹری جو سندھ کی ہے، یا پھر اوورآل جو سندھ پولیس کی آپ بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں جو کچھ ہوا، وہ کچے کے علاقے کے اندر ڈاکو نے جو کچھ کیا، کیا وہ ساری چیزیں ڈھکی چھپی ہیں؟ کیا اس طریقے سے صوبے چلائے جاتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے ملک چلائے جاتے ہیں؟ یعنی آپ یقین مانیں کہ میں بھی ایون اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، تو بس ٹھیک ہے، اگر میں زندہ ہوں یا میں چل رہا ہوں تو بیسیکلی وہ اللہ نے مجھے اتنی زندگی رکھی ہوئی ہے. میری اسٹیٹ یا میری پولیس سے تو مجھے کسی طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. یہاں کی میں یہ بھی اگزامپل بتاؤں، میں بھی تھوڑا سا کچھ بہتر محسوس کرے. ہماری کراچی کے بھائی جو ہیں، میرے اپنے گھر سے جی ایل آئی کار جو ہے وہ چوری ہوئی، دروازہ کھول کے تالے لگے ہوئے تھے. دس از ہیپننگ ہیئر ان اسلام آباد، پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج اس کو اتنا عرصہ گزر گیا، وہ کار کہیں سے نہیں مل سکی، کہیں سے برآمد نہ ہو سکی. دس از دی سچویشن ہیئر ان پنڈی اسلام آباد. تو کراچی تو سرٹنلی، کراچی تو حالات ہی بڑے اور طرح کے ہیں نا. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی ڈاکٹر ثنا کسی اور طرح کا ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ یا انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو کوئی امن و امان یا کوئی تحفظ دے سکیں. کراچی میں پروگرام کے آخری سے میں ہمیشہ کراچی اور سندھ کے حوالے سے ضرور بات کرتی ہوں، کیونکہ آگے الیکشنز بھی آنے والے ہیں. اور ارسلان، کراچی کے لوگ تو کچھ زیادہ بیہوش ہو گئے اس وقت. آپ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کبھی بھی ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات تو مان لیں، کراچی میں اس وقت سندھ گورنمنٹ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے کام کے حوالے سے بھی. آگے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ویسے کرنل صاحب نے بتایا کہ ان کی گاڑی چھنی، تو میں ذہن میں آیا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے سندھ پولیس اسلام آباد پہنچی ہوئی تھی، تو شاید جب سے وہ پہنچی ہے تو وہاں پہ وارداتیں شاید اضافہ ہو گیا. آج بھی ویسے ایک طالب علم کو گن شاٹ کا وہ سامنا کرنا پڑا اور وہ جہاں ہو گیا.
تو یہ سلسلہ آپ دیکھیں کرنے صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ڈر ختم ہو گیا ہے. ڈر ختم اور ہو گیا ہے. اس کی اچھا وجہ ارسلان یہ- میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا طویل روشنی ڈالیں، لیکن مجبوری ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور سندھ کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی. آگے الیکشنز پہ آنے والے ہیں. جی ارسلان کنٹینیو کیجیے گا. کافی کام کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ ابھی. کوالٹی کا کام آخری الیکشن سے ایک آدھ ہفتے پہلے ہو رہا ہے. اس کا مطلب پہلے وسائل بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن صرف نیت کا فقدان ہے. یہی کام یہ پہلے بھی کرا سکتے تھے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس معلومات ہیں، کیونکہ اکثر ہماری بھی وفاقی حکومت جب تھی تو اس وقت بھی ترقیاتی کام کانٹریکٹر ہوتے ہیں. کانٹریکٹر بیچارے پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ارسلان بھائی اس وقت ایسا ناقص کام ہم سے کروایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی بس کسی طرح الیکشن کا ہمارا خرچہ اٹھائیں آپ. اور اس الیکشن کے خرچے اٹھانے میں ان کے بوجھ بھی کندھوں پہ آ گیا ہے اور ناقص کام بھی کر رہا ہے. کل کو کچھ کام میں کچھ مسائل آ جائیں تو وہ بھی ان کے گلے پہ. میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا پیسے کا ضیاع ہے کہ الیکشن سے. اور اس پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے الیکشن کمیشن پہ کہ ان کی مانیٹرنگ ٹیمز کہاں ہیں. ان کو نہیں پتہ. آج بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے، آج اخبار میں اشتہارات آئے ہیں، ٹینڈر کھلے ہیں آج، اور 15 جنوری کو الیکشن ہے بلدیاتی. تو یہ ایک طرح سے ہم جو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ملا ہوا ان کے ساتھ، تو یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن دیکھ ہی نہیں رہا اتنی کھلا خلاف ورزیاں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن اس کے تحت جو ہے وہ جنرل الیکشن بھی خاطر. اچھا ابھی جو کام ہو رہے ہیں ترقیاتی، اس میں ابھی ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی وائنڈ اپ ہوں گے. اور پورا کراچی انہوں نے اس طرح سے جو کھود کے رکھ دیا ہے. دیکھیں لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہو رہی ہے، کمر کے لوگوں کو درد ہو رہے ہیں، جو آپ آرتھوپیڈک ہسپتالوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جہاں بھی جائیں مطلب ایسا ٹوٹ پھوٹ کا حال ہے. اور سوال یہی ہے کہ یہ پہلے بھی آپ کرا سکتے تھے، یہ کام پہلے بھی ہو سکتے تھے. آپ اب جا کے کیوں کرا رہے ہیں اور اتنی اجلت میں کرا رہے ہیں؟ اجلت میں جو کام ہوتا ہے وہ صحیح کام نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور دوسرا ایم کیو ایم سے بھی سوال ہے کہ بھائی اس کا مطلب جس وقت آپ کا میئر تھا وہ کام نہیں کرا سکا، آج میئر نہیں ہے تو آپ آج کیسے کام اپنے جھنڈے لگا کے آپ کروا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ سارا کا سارا معاملہ ہے الیکشن سے ریلیٹڈ. الیکشن کال ہوتے ہیں تو کام آ جاتے ہیں، ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر کھل جاتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے الیکشن فنڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ڈر ختم ہو گیا ہے جرائم پیشہ افراد میں، یہ بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا. اس میں آپ دیکھیں گے ڈر کیوں ختم نہ ہو جب عزیر بلوچ جو ہے 20 مقدمات میں بری ہو جائے. رینجرز کی چوکیوں پہ حملہ کرنے والا، ہمارے بچوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والا عزیر بلوچ 20 مقدمات میں بری ہو گئی. اور وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ ان کے خلاف پروسیکیوشن کے پاس جو ہے کوئی ثبوت موجود نہیں. بہرحال بہت شکریہ ارسلان، آپ میرے ساتھ موجود تھے.